اللہ رب العالمین نے جس طرح سے موت اور زندگی کو بنایا ہے کہ یہ زندگی ہے، زندگی کے بعد موت ہے، اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ مخلوق ہے، دونوں موت اور حیات یہ مخلوق ہے، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے جنت اور جہنم بھی یہ دونوں مخلوق ہیں اور دونوں ابھی موجود ہیں۔ جنت اور جہنم یہ موجود ہے، اور جنت یہ نیکوکار کا ٹھکانہ ہے، جہنم یہ بدکاروں کا ٹھکانہ ہے۔ تو جنت کے بارے میں جو کچھ آیا ہے ہم کو اسی حساب سے ماننا ہے، جس کے بارے میں نہیں آیا ہے اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا ہے۔ یعنی کتاب و سنت کے اندر جتنا کچھ آیا ہے آخرت یعنی امور غیب میں سے، یہ جنت اور جہنم یہ امور غیب میں سے، یا قبر کی زندگی یا تقدیر مان لے، تقدیر یہ امور غیبیہ میں سے ہے۔ یہ سب تقدیر کے بارے میں ہمیں جتنا بتلایا گیا ہے اسی حساب سے ہم جانتے ہیں، اس کے آگے ہم نہیں جانتے ہیں۔ مان لے تقدیر کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے نہیں ہونے والا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ تقدیر ہے، اللہ رب العالمین نے ہر کچھ کا اندازہ کر رکھا ہے، ہر کچھ کو لکھ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم میں سارا کچھ ہے، لیکن انسان کو صرف اتنا بتلایا گیا ہے کہ تقدیر اچھی ہے اور بری بھی ہے، اچھی اور بری تقدیر یہ دونوں ہیں۔ تو جنت مخلوق ہے، جہنم بھی مخلوق ہے۔ جنت کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے اور جہنم کے لیے بھی بنایا ہے، انسان اور جن میں سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، انسان اور جنات سے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھرے گا۔ ہر انسان دنیا کے اندر جو پیدا ہوا ہے یا جو پیدا ہوگا نا اس کا ٹھکانہ، کیونکہ آخرت میں ٹھکانہ دو ہی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ٹھکانہ یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، یا تو اصحاب الشمال ہے یا اصحاب الیمین ہے۔ اصحاب الیمین کہا جاتا ہے دائیں ہاتھ والے کو، دائیں ہاتھ والوں کے لیے جنت ہے اور بائیں ہاتھ والوں کے لیے جہنم ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی پیدا ہوتا ہے، جو بھی پیدا ہوا ہے، ہر ایک کا ٹھکانہ جنت میں اور جہنم میں لکھا ہوا ہے، سب کا لکھا ہوا ہے کہ جنت میں ٹھکانہ کون سا ہے اور جہنم میں ٹھکانہ کون سا ہے۔ ہر انسان کا لکھا ہوا ہے دونوں جگہ، جنت میں بھی اگر جنت میں جائے گا تو کون سی جگہ ہے اس کی، جہنم میں جائے گا تو کون سی جگہ ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ما منکم من احد الا وقد کتب مقعدہ من النار ومقعدہ من الجنہ، یعنی مقعدہ من الجنۃ والنار، کہ تم میں سے ہر شخص کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں اور جہنم میں لکھا ہوا ہے، دونوں جگہ ہے، جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنازہ میں گئے، بقیع غرقد میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، وہاں صحابہ بھی اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی یا ایک چھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو جھکا لیے اور اس لکڑی سے یا چھڑی سے کوئی چیز تھی اس سے آپ زمین کو کھودنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ جنت میں یا جہنم میں لکھا ہوا ہے، ہر ایک کا ٹھکانہ۔ تو صحابہ نے کہا یا اس میں سے کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھا ہوا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں اسی پر اعتماد کر لیں، اسی پر اعتماد کر کے، اسی پر بھروسہ کر کے ہم عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے تو ہم عمل کیوں کریں، کیونکہ ہر آدمی کا لکھا ہوا ہے۔ اور دیکھیں حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ کون برا ہے کون نیک ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، کون برا بنے گا کون اچھا بنے گا یہ بھی لکھا ہوا ہے، شقی اور سعید کا۔ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں تو وہاں فرشتہ کو بھیجا جاتا ہے اور وہ 4 چیزیں لکھتے ہیں، اس میں سے ایک چیز کیا ہے، شقیون اور سعید۔
بدبخت بنے گا، نیک بنے گا، کیا بنے گا، یہ لکھا جاتا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے تقدیر کے اندر، کون نیک ہے کون بد ہے یہ لکھا ہوا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کتابت کا معاملہ ہے کہ ہر ایک کی تقدیر میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جنت میں وہ جائے گا یا جہنم میں جائے گا، وہ برا بنے گا نیک بنے گا، تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا۔ اب دیکھیے اس طرح کے مسائل چونکہ ہم لوگوں کے درمیان بھی آتا ہے، بہت سارے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جب لکھا ہوا ہے تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، عمل سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جب لکھا ہوا ہے تو ہم عمل کیوں کریں؟ اب یہی چیز صحابہ کے دماغ میں آئی، یہ بات آئی، تو صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھا ہوا ہے تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا اعملوا فکل میسر لما خلق له، کہ عمل کرتے جاؤ، عمل کرو، اور ہر آدمی وہی عمل کرے گا جس کے لیے وہ پیدا ہوا، یعنی اسی عمل کی اس کو توفیق ملے گی۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو اہل جنت کے اعمال کو انجام دے گا وہ، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے، جہنمیوں میں سے ہے، تو جہنمی والا عمل کرے گا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، توکل کر کے بیٹھنا نہیں ہے، یا یہ کہ لکھا ہوا ہے اس بنیاد پر عمل کرنا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ عمل کرو، عمل کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ چونکہ بہت سارے لوگ اس کو دلیل بنا کر کے، اور چونکہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، قدریہ وغیرہ مانتے ہی نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تو اس کو حق نہیں بنتا ہے کہ عذاب دے۔ جب اللہ نے لکھ دیا ہے کہ جہنمی ہے تو جہنم میں بھیجنے کا حق ہی نہیں بنتا ہے، کیونکہ خالق وہی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر کچھ کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کچھ کو بنایا، ہر کچھ کا پیدا خالق وہی ہے ہر کچھ کا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر لکھ دیا ہے کہ یہ جہنمی ہے تو پھر اللہ کو حق ہی نہیں بنتا ہے کہ عذاب دے۔ اس طرح سے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے اللہ رب العالمین جو کرتا ہے نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے کوئی پوچھنے کا حق نہیں رکھتا اور کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا ہے، لیکن بندے جو کرتا ہے نا، اس سے پوچھا جائے گا، سب سے پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، دنیا میں پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا۔ اب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا، ہم تو نہیں جانتے ہیں کہ کون کہاں جائے گا نہیں جائے گا، کس کا ٹھکانہ جنت ہے کس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمارے علم میں تو نہیں ہے نا، یہ تو مخفی چیز ہے نا، ہم سے پوشیدہ ہے نا، ہمیں ایمان لانے کو کہا گیا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اتار کر کے، قرآن کو اتار کر کے بتلا دیا ہے نا کہ جو عمل صالح کرے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، جو برا کرے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج کر کے ڈرایا بھی لوگوں کو، نہیں بھیجا؟ رسول کو بھیج کر کے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جہنم سے ڈرایا، جنت کی راہ کو بتلایا کہ یہ جنت کی راہ ہے، یہ عمل کرو گے جنت میں جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب حجت قائم کر دیا، بتلا دیا، اور ایک آدمی تقدیر کو دلیل بنا کر کے کہے کہ تقدیر کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تو یہ تو بیوقوفی والی بات ہے۔ اس لیے بیوقوفی والی بات ہے کہ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے نا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورٌ، کہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، راہ دکھلا دیا ہے، کیا؟ اما شاکر و اما کفور۔ اب یہ چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو ناشکرہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا ہے، اب راستہ جب اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا ہے تو اب انسان کو کیا چاہیے؟ ناشکری کرے کہ شکر گزاری کرے؟ شکر گزاری کرے۔ اللہ نے فرمایا اما شاکر و اما کفورا، اب اختیار دے رہا اللہ تعالیٰ، اما شاکر و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے دکھائے، دو راستے دکھائے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو تم میں چاہے آگے بڑھے وہ آگے بڑھے، جو پیچھے ہٹنا چاہے وہ پیچھے ہٹے۔ اختیار دیا نا اللہ تعالیٰ۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو تم میں سے سیدھے راہ اختیار کرنا چاہے وہ سیدھی راہ اختیار کرے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے نا۔ اب اللہ نے چھوڑ دیا ہے انسان کو، تو انسان کو تو یہ کہا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ اب عبادت کرے گا تو اس کے اختیار میں ہے، نہیں کرے گا تو وہ بھی اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن دنیا کے اندر یہ چھوٹ ہے، آخرت کے اندر یہ چھوٹ نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، لیکن انسان کا یہ کرنا، انسان کا یہ چاہنا، یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ کے چاہنے کے ساتھ ہے۔
وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اللہ چاہے گا تب یہ ہوگا، لیکن انسان کو یہاں اختیار بھی دیا ہے، اب جو چاہے انسان اختیار کرے، لیکن آخرت کے اندر چھوٹ نہیں ہے، آخرت کے اندر چھوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا، فرشتوں سے کہے گا فخذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، کہ پکڑو اور جہنم میں ڈال دو اس کو۔ دنیا میں اختیار دیا ہے، دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ تاکہ اللہ کی عبادت کرے۔ اب جو نافرمانی کرے گا، ناشکری کرے گا، اللہ نے حلال کا راستہ بتلا دیا ہے، حرام کا راستہ بتلا دیا ہے، حجت قائم کرنے کے بعد بھی انسان کہے کہ نہیں تقدیر میں لکھا ہوا، تو کیسے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ کون ہوتے فیصلہ کرنے والے کہ آپ کی تقدیر کے اندر جہنم ہے؟ عمل نہ کرنے کو آیا ہے۔ مان لے کام ہی کی بات لے لے، پیسہ کمانے کی بات ہے، ایک آدمی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھ رکھا ہے نا کہ کون کہاں کمائے گا، یہ بھی لکھا جاتا ہے نا، ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے، آسمان و زمین کی 50,000 سال پیدائش سے پہلے تقدیر کو لکھا ہے۔ خلق اللہ مقادیر خلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دیا، سب کچھ جو ہونے والا ہے قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ انسان کہاں کمائے گا نہیں کمائے گا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ کام پہ نہ جانا ہے، کام پہ نہ جانا ہے، تو بیٹھے رہیں گے تو کہاں سے ملے گا آپ کو؟ اور یہ کہاں سے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کام پہ نہ جانا؟ جب آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس اس کے بارے میں معلومات نہیں، تو آپ کس بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی تقدیر میں لکھا ہوا ہے عمل پہ نہ جانا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اسباب کو اختیار کرو، عمل کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ٹھکانہ کو دونوں جگہ بنایا ہے، جنت میں بھی بنایا ہے، جہنم میں بھی بنایا ہے۔ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ چاہیں تو جہنم کا ٹھکانہ اپنائیں اور چاہیں تو جنت کا ٹھکانہ اپنائیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو صبح اور شام جہنم دکھلایا جاتا ہے، اور جنت یعنی وہ جو ٹھکانہ ہے، جنت اور جہنم کا جو ٹھکانہ ہے اس کا، وہ دونوں اس کو دکھلایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے کہ جنت میں تمہارا ٹھکانہ یہ ہے، جہنم میں تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب جنت میں لوگ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے تو جہنم میں جو ٹھکانہ ہے وہ دکھلایا جائے گا، تاکہ جنتی کی خوشی میں اور بڑھوتری ہو اور اللہ کا شکر اور زیادہ کریں۔ اور جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو وہ ٹھکانہ دکھلائے گا جو جنت میں ہے ان کے لیے، جنت میں، کہ اگر تو عمل صالح کیے ہوتے یا تم کرتے رہتے دنیا کے اندر تو تمہارا ٹھکانہ جنت میں یہ ہوتا، تاکہ جہنمیوں کے لیے اور باعث حسرت و افسوس ہو، ندامت اور شرمندگی وہ محسوس کرے، افسوس کرے، دکھایا جائے گا۔ تو ہر شخص کا جنت اور جہنم میں ٹھکانہ ہے۔ تو جنت کہ جس میں آپ کا ٹھکانہ لکھا ہوا ہے، اور جہنم میں بھی آپ کا ٹھکانہ لکھا ہوا ہے، اب اختیار کرنا آپ کا کام ہے۔ اور یہ اتنا جانیے کہ تقدیر کے اندر جو لکھا وہی ہوگا، لیکن آپ کو اسباب اختیار کرنے کو کہا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ بھی فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کہ اس کا عمل جنت میں داخلہ نہیں کروا سکتا ہے۔ کسی بھی آدمی کا عمل جو یہ عمل کرتا ہے، مان لے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب جو اعمال یہ کرتا ہے نا، یہ عمل اس کو جنت میں نہیں داخلہ کروا سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا بھی جو عمل ہے وہ آپ کو جنت میں داخلہ نہیں کروا سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی عمل جنت میں داخلہ نہیں کروا سکتا، الا کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ یعنی اللہ کی رحمت اگر شامل حال ہے تو آدمی جنت میں جا سکتا ہے، اللہ کی رحمت اگر شامل نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو جنت کے لیے تیاری کریے، محنت کریے، اور اللہ سے رحمت کا سوال کریے، اللہ سے دعا کریے، اور اتنا جانیے کہ ہر آدمی کا ٹھکانہ جنت میں اور جہنم میں لکھا ہوا ہے۔ اب آپ اپنے ٹھکانہ کو اختیار کریں، کون سا ٹھکانہ؟ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، جو جنت کی راہ ہے اس کے بارے میں بتا دیا ہے، جو ایسا عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو ایسا عمل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اختیار دیا ہوا ہے دنیا کے اندر،
اب جو چاہے سیدھی راہ اپنانا سیدھی راہ اپنائے، جو غلط راہ اپنانا چاہے وہ غلط راہ اپنا کر کے جائے اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت میں جگہ دے۔